یا اہل سنت کا نام لے کے انہوں نے کچھ مرید پھنسائے، اب وہ انہیں کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پیروں سے، ایسے جال سازوں سے، ایسے دھوکہ بازوں سے اپنا دامن چھڑا لیا، اور کچھ سادہ لوگ بیچارے ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں جال میں۔ ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ لوکل مسائل کو چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ 30 نومبر بروز منگل صبح 9 بجے سے لے کے تقریباً 4:30 پونے 5 تک ایک بڑے شادی ہال میں ادارہ صراط مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام تحفظ عقائد اہل سنت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے جید علماء اور مشائخ نے بھرپور شرکت کی۔ اب میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت مولانا حافظ نصیر احمد نورانی، صدر جمعیت علماء پاکستان وسطی پنجاب، جناب قبلہ مفتی تصدق حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی سیکرٹری دینی امور جمعیت علماء پاکستان، اور جناب رشید احمد رضوی جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کے ساتھ اس کانفرنس میں حاضر تھا۔ بہت سارے جمعیت علماء پاکستان کے حضرات بھی مختلف اضلاع سے، مختلف صوبوں سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ مولانا بشیر القادری صاحب کراچی سے، سید فضل قدیر صاحب سوات سے، کشمیر سے، ملتان سے، مختلف اضلاع سے، راولپنڈی سے، گجر خان سے حضرات تشریف فرما تھے۔ بہت سارے شیوخ الحدیث اور مفتی صاحبان، بہت سارے آستانوں کے سجادہ نشین۔ میں نے کہا تو تھا، ایک دوست کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان تمام علماء کی فہرست مجھے مکمل بھیج دیں، لیکن وہ جو فہرست آئی ہے وہ نامکمل ہے۔ اس میں اس لیے میں ان حضرات کے نام نہیں لے رہا کہ بہت سارے نام پھر مس ہو جائیں گے اور کچھ آ جائیں گے، کچھ کا ذکر رہ جائے گا، تو پھر کسی وقت انشاءاللہ اگر وہ فہرست انہوں نے مکمل کر کے مجھے بھجوائی تو انشاءاللہ پھر اس کا ذکر کروں گا۔ کانفرنس تحفظ عقائد اہل سنت اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس وقت اہل سنت کے عقیدے پہ جو ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، اور وہ کو بیگانے نہیں اپنے ہی کر رہے۔ اب بیگانہ مخالف تو پہچانا جاتا ہے نا فوراً، دشمن کا تو پتہ ہوتا ہے، بندہ اپنی احتیاط کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے، لیکن جو دوست بن کے دشمنی کرے، دشمن کے دوست کے بھیس میں دشمن ہو، اسے پہچاننا بہت مشکل ہے۔ اور قرآن پاک میں ان کے لیے جو اصطلاح استعمال فرمائی منافقین کی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور جب شیاطین کے ساتھ ملتے ہیں تو ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے استہزاء کر رہے تھے۔ آج کل یہی صورت چل رہی، کھاتے بھی اہل سنت کا ہیں، سٹیج بھی اہل سنت کا استعمال کرتے ہیں، پیری مریدی بھی اہل سنت سے، لیکن کام کسی اور کا کر رہے۔ ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے نام کئی دفعہ میں ذکر کر چکا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو لوگ اس کام لگے ہوئے ہیں۔ یہ اچھے بڑے چلتے چلتے ایک دم بقول محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کہ داتا صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ سواریاں بٹھا کے ارلے سٹاپ پہ گامے شاہ والے سٹاپ پہ اتار رہے ہیں۔ بہت سارے افراد ہیں، ان کو آپ پہچانتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے، ویسے تو وہ گاہے گاہے بڑی مدت سے الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، مختلف موضوعات پہ بڑی تفصیلی اور سیر اصل گفتگو کرتے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ، کہ سننے والا جو ہے الحمدللہ وہ بالکل مطمئن ہو کے اٹھے۔ اس دن بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ اہل سنت و جماعت کو جس چیز سے خبردار کیا، جو آج کل عام ہمارے سٹیجوں پہ جس کا بڑا چرچا ہے، شور ہے، یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے، آپ کے، ہم سب کے ماں باپ حضور پہ فدا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت ملی ہے وہ کسی ان کے صاحبزادے یا صاحبزادی کی وجہ سے ملی ہے، یا کسی نواسے یا نواسی کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کوشش ہو رہی ہے، اور آپ روز سنتے ہیں نبی آسرا دو جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، اور اس طرح کے اور بہت سارے اشعار بھی ہمارے سٹیجوں پہ جو نقیبان محفل ہیں اور جو نیم رافضی نعت خواں جو پیسہ ہمارا کھا رہے ہیں اور بولی دوسروں کی بول رہے ہیں، یہ اشعار آج کل بڑے عام ہیں۔ اور ایک یہاں لاہور کے ناصر باغ میں جو گزشتہ چند مہینے پہلے کانفرنس ہوئی، اس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں نے یہ اشعار خود پڑھوائے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے اشعار جو قابل اعتراض تھے، جن سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے جو مقالہ پیش کیا تقریباً اس دن آپ کو 1.5 گھنٹے پہ محیط تھا، اور بہت ہی جامع، مدلل اور دلوں کو اپیل کرنے والا، دلوں کو چھونے والا کہہ لیں آپ۔ انہوں نے الحمدللہ قرآن و حدیث سے اور اکابرین کے دلائل سے، اکابرین امت کے اقوال سے، جن میں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدی داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ربانی قیوم زمانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، ان بزرگوں کی مستند کتابوں سے اور ان کے اقوال پیش کیے، جن کا لب لباب یہ تھا، آسان لفظوں میں ڈاکٹر صاحب نے تو ظاہر ہے بہت علمی بڑا جامع مقالہ پیش کیا، میں اس کا خلاصہ ہی عرض کر رہا ہوں صرف، کہ کائنات میں جس کو بھی عزت ملی ہے، کوئی بلند مرتبہ ملا ہے، کوئی مقام ملا ہے، اللہ کا قرب ملا ہے، سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ملا۔ حضور کے بغیر دنیا میں اس کائنات میں کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی، اس میں انبیاء اور رسول بھی شامل ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس عقیدہ رکھے کہ کسی اہل بیت اطہار کے کسی فرد کی وجہ سے حضور کو عزت ملی ہے، یا یہ ڈاکٹر صاحب کا جو لب لباب تھا کہ کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکال باہر کرے اور کہے کہ میں صرف صدیق اکبر کے ذاتی اوصاف کی وجہ سے، ان کے خاندان کی وجہ سے، ان کے قبیلے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے شریعت کو۔ شریعت کو محبت وہ مطلوب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملے جس کو، اور اس سے مانا جائے اسے حضور کے واسطے سے ملا ہے جو ملا ہے۔ تو یہاں بڑی باریک سی
باتیں ہیں جن میں گڑبڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور 5-7 نام نہاد وہ لوگ جو جماعت اہل سنت کے عہدوں پہ فائز رہے یا ہیں، یا اہل سنت کا نام لے لے کہ انہوں نے کچھ مرید پھنسائے، کچھ سادہ لوگ سنی قابو کیے، اور اب وہ انہیں کسی اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا شکر الحمدللہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہوں نے ایسے پیروں سے، ایسے جال سازوں سے، ایسے دھوکہ بازوں سے اپنا دامن چھڑا لیا، اور بیت سے ہی الگ ہو گئے، استادی شاگردی بھی چھوڑ دی۔ اور کچھ سادہ لوگ بیچارے ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں جال میں، وہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، لیکن انہیں ورغلانے کی، انہیں دھوکہ دینے کی، ان کے ساتھ جال سازی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کنونشن جو تھا تحفظ عقائد اہل سنت، یہ در حقیقت انہی عاشقان رسول کو، ان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے تھا کہ ہماری محبتوں کا محور اور مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے ادھر ادھر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس سے اپنی آنکھیں کھولیں، ایسے لوگوں سے بچیں، اپنا دامن بچائیں ایسے لوگوں سے، خواہ وہ کتنا بڑا کوئی ہو، کتنا بڑا کو گدی نشین ہو، کتنا بڑا کو نامی گرامی خطیب ہو، جو مرضی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے جو ہمیں ہٹائے گا، اس کی تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ ہمیں انگلی پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے لے جائے، پیر وہ ہے، عالم ربانی وہ ہے، اب وہ ہمارا رہنما ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے، جو ہمیں اس رستے پہ لے جائے، نہ یہ کہ یہاں سے اٹھا کے کسی اور طرف لے جائے۔ اس لیے کہ ہم نے جو دیکھا ہے آج تک، اور ڈاکٹر صاحب کے سارے اس مقالے کا، اس خطاب کا لب لباب بھی یہی تھا کہ ان جتنے یہ بزرگ ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، غوث و ابدال، قطب، امام اہل سنت، امام ربانی، جتنے یہ بزرگ ہیں، ان سب کا کمال یہ ہے، ان کی محنت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اب جو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان سے اپنا ہاتھ چھڑا لینا چاہیے، ان سے دامن بچا لینا چاہیے۔ اور یہ تو آپ الحمدللہ بارہا دفعہ سنتے ہیں، یہ شعر بھی ان کے بھی آیا اس میں مقالے میں بھی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ابھی زندگی ہے، اللہ نے دی، ہوش، حواس، عقل سلامت ہے، آپ اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں، اس لیے آج ہی فیصلہ کریں کہ رستہ کون سا ٹھیک تھا، ہمیں کس پہ چلنا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے شیوخ نے، مشائخ نے ہمیں کس رستے پہ لگایا تھا، اور یہ ہمیں کس رستے پہ لگانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت اچھی کوشش تھی، اسے جاری رہنا چاہیے۔ اور میں تو اس وقت میں نے بھی کچھ 1-2 منٹ عرض کیا تھا، لیکن وقت بہت مختصر تھا، نہیں تو شاید وہاں عرض کرتا۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ کریم نے جو علم دیا ہے، اب میری خواہش یہ ہے کہ وہ ایسے موضوعات جو ہیں، اس وقت پوری دنیا اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھائے ہوئے حملہ آور ہے، اور بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ لوکل مسائل کو چھوڑ دیں، یہ چھوٹے موٹے جو بندے ہیں، مقامی معاملات جو ہیں نا، ان کو اپنے شاگردوں کے سپرد کریں، اور ان کی توجہ اور ان کا سارا زور بیان اور علم جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ اس وقت اسلام اور اہل سنت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان کو جواب دینے میں صرف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت کم لوگ ہیں اس وقت، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہیں ہی نہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ ڈر یا خوف یا تعلقات کسی سے بگڑ نہ جائیں، اس وجہ سے بول نہیں رہے، خاموش ہیں۔ کوئی بندہ اگر بول رہا ہے، جواب دے رہا ہے، تو اسے ان موضوعات کو چننا چاہیے اور ان میدانوں کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں تو آپ کے شاگرد بھی بہت سارے شاگرد لوکل معاملات کا چھوٹے چھوٹے
یہ جو جھگڑے مسئلے مسائل ہیں، ان کا تو جواب دینے کے لیے الحمدللہ آپ کی ایک ٹیم موجود ہے۔ آپ نے جس طرح اس موضوع کا انتخاب کر کے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے پہ ایک یقین کی دولت عطا کی ہے، اطمینان کی دولت عطا کی ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے مسائل جو اس وقت جنم لے رہے ہیں اور سر اٹھا رہے ہیں، ان کا سر کچلنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں ڈاکٹر صاحب کو خرچ کرنی اور صرف کرنی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، جتنے علماء، مشائخ، بزرگ، اکابرین وہاں تشریف فرما تھے، دائیں بائیں میرے اور چاروں پورے حال میں جو حال اس وقت الحمدللہ علماء کے ایک بڑا جمع غفیر تھا، اس سارے علماء جو ہیں اگر وہ الحمدللہ اپنا اپنا کچھ کردار اس مسئلے پہ ادا کریں گے تو بہت جلد یہ بدعقیدگی کے بادل جو ہیں چھٹ جائیں گے، اور کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ بالکل نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ اپنوں اور بیگانوں کی پہچان عوام اہل سنت کو انشاءاللہ، اور عوام اہل سنت سے بھی عرض گزار ہوں کہ جو محفلیں کروانے والے لوگ، محافل میلاد بڑی بڑی پیسہ خرچ کرنے والے، وہ بھی ضرور اس پہ غور فرمائیں کہ ان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ کہیں عقیدگی کی تعلیم دینے پہ تو خرچ نہیں ہو رہا، کوئی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے یا مخالفت ہو رہی ہے، عقیدہ اہل سنت کی خدمت ہو رہی ہے یا عقیدہ اہل سنت کو خراب کرنے کے لیے پیسہ لگ رہا ہے، تو اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپنا رستہ بدلنا چاہیے۔ جس رستے کی دن رات دعائیں مانگتے ہیں صراط مستقیم کی، اسی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اس تمام کنونشن کے منتظمین کو، معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔